الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماہانہ درس قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سیشن ہے، اور آج قرآن مجید کے پارہ نمبر 5 کا درس ہوگا. یہ پورا پارہ سورہ نساء پر مشتمل ہے. اس سے پچھلے پارے سے یہ صورت شروع ہوئی اور چھٹے پارے میں جا کے یہ صورت ختم ہوتی ہے. تو یہ جو پورا پارہ ہے یہ سورہ نساء پر ہی مشتمل ہے. سورہ نساء میں زیادہ تر احکام کا بیان ہے عورتوں کے حوالے سے، اسی طرح شرعی حدود، قتل وغیرہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کثیر احکام اس پارے کے اندر موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. بالکل جو ابتدا ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام کر دی گئی شادی شدہ عورتیں. اس سے پیچھے جو بیان چل رہا ہے یہ ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. تو اس میں تھا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، یہ تمہاری بھانجیاں، بھتیجیاں، دودھ کے رشتے سے جو تمہاری مائیں ہیں، یہ سب تم پہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اب آگے بیان کیا کہ جو شادی شدہ عورت ہے تو جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی تم پہ حرام. پھر اس کے بعد کچھ مہر کے حوالے سے احکام کا بیان ہے، اور اس کے ضمن میں ایک بات کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پہ نکاح حلال کیا گیا ہے یہ کس طور پہ ہو. فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ یہ تم اپنے حق مہر کے ساتھ تلاش کرو، رشتے حق مہر دے کے تم نکاح کرو، اور مقصد کیا ہو؟ محسنین، پاک دامنی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے محسنین، پاک دامنی کے طور پہ، غیر مسافحین، بدکاری کے طور پہ نہیں. نکاح کا جو مقصد ہے اولین مقاصد میں سے پاک دامنی کا حصول ہے. پھر دوبارہ اگلی آیت کے اندر مزید اسی کو فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرو وآتوہن اجورہن بالمعروف، عورتوں کو ان کے حق مہر اچھے طریقے سے دے دو. عورتیں کون سی؟ فرمایا محصناتن، جو پاک دامن ہوں، غیر مصافحاتن، بدکار نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور وہ عورتیں پوشیدہ آشنائیاں نہ کرتی ہوں، پوشیدہ دوستیاں نہ کرتی ہوں. تو یہ عورت کے اوصاف میں سے بیسیکلی بیان ہے کہ عورت کے اوصاف میں سے ہے پاک دامن ہو اور غلط کاری اس میں نہ ہو اور پوشیدہ دوستیوں کا معاملہ نہ ہو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی 1450 سال پہلے، اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں اور آج کے زمانے میں اس کو اپلائی کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نازل ہی آج کے زمانے کے لیے ہوئی، کیونکہ موبائل کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے، اکٹھے آفیسز میں کام کرنے کی وجہ سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ جو آشنائیاں ہیں یہ کتنی بڑھ چکی ہیں، ان میں ہر کو بندہ سمجھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. تو یہ قرآن نے اس وقت یہ حکم دیا کہ جب یہ بہت مائنر سا معاملہ تھا، مائنر سے مراد یہ کہ بہت قلیل معاملہ تھا، لیکن اب یوں کہہ لے کہ بے انتہا تعداد کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ عورت ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو جب چھوٹ دیں گے اور جب کو ایجوکیشن ہوگی اور جب ہر جگہ مرد عورت اکٹھے ہوں گے اور جب ہر جگہ ان کو مردوں کے برابر نہیں بلکہ اوپر لانے کی کوشش کریں گے
تو جو اس کے نتائج ہوں گے وہ یہی والے ہوں گے جو یہاں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے لوگو تم پر آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی فرمائے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ ویسے انسان کمزور ہے، ہاتھی جو ہے اسے جسامت میں بڑا ہے، شیر اسے طاقت میں بڑا ہے، کوا اس سے زیادہ بلند پرواز ہے، اور یعنی کہ جانور، چھوٹے چھوٹے جانور بھی دیکھیں گے، کتا سونگھنے کے اندر اس سے آگے ہے۔ تو بہت سی چیزوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، وہ عقل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سب پہ شرف مل گیا اور سب پہ اسے بلندی مل گئی۔ تو فرمایا کہ ظاہر کے اعتبار سے، قوت ارادی کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، لیکن اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں یہ آسان ہے، کیونکہ خدا آسانی چاہتا ہے تو آسان ہی احکام دیے ہوں گے۔ اب کچھ احکام تو ہیں کہ جو مشکل ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ بندے کی طاقت سے باہر ہو۔ انسان کی سوچ اور اس کی ول پاور اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین کام کو کرنے کا تہیہ کر لے تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ اگر تہیہ کر لے کہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھنا ہے تو چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور ہے، لیکن خدا نے اسے عقل اور قوت ارادی ایسی عطا فرمائے۔ لیکن اگر انسان کمزوری دکھائے تو یہاں سے اٹھ کے باہر جانا پسند نہیں کرے گا، بولے گا پانی بھی تم ہی لا کے دے دو مجھے۔ جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے، خود بیڈ سے جو ہے نا قدم نہیں اٹھانا، بیوی کو بولنا ہے پانی بھی دے، یہ بھی کر، وہ بھی کر، یہ بھی کر، وہ بھی کر۔ کیا ہے یہ ہے کہ بھائی نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے تو پہاڑ کی چوٹی بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پہ آسانی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام میں آسانی ہے، بندے کی ہمت ہے کہ جو اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ پڑھنے والے تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے فجر بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ٹھیک، پڑھنے والے ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے دوپہر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ انسان پر جو سوچ غالب ہوتی ہے وہ سب کچھ کروا دیتی۔ پیسے کی سوچ غالب ہوتی ہے تو ویسٹ انڈیز تک پہنچا دے گی، امریکہ تک پہنچا دے گی، اور کم ہمتی ہوگی تو یہ مسجد کا پڑوسی بھی آ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے یہ بہت شاندار ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کاروبار کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اصول بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ تجارت کرو، اس سے جتنا مرضی کماؤ۔ تجارت کرنے والا چاہے 1000 روپیہ کمائے، چاہے لاکھ روپیہ کمائے، چاہے کروڑ روپیہ کمائے، چاہے ارب پتی بن جائے، کھرب پتی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باہمی رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مرضی کرو تجارت میں، لیکن باطل طریقے سے نہیں، دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے، وعدہ خلافی سے، یا چوری سے، ڈکیتی سے، یا رشوت سے، یا سود سے۔ یہ جو طریقے مال کھانے کے ہیں، فرمایا یہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ شرعی احکام جو ہے، سٹینڈرڈ ہے، وہ اپنی جگہ پورا کیا جائے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے میں اپنی شے کسی کو 100 روپے کی بیچوں یا 1000 روپے کی بیچوں، اگر میں بھی راضی، لینے والا بھی راضی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی چیز بیچ سکتا ہوں۔ لیکن کسی کے مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، جیسے آج کل ہے نا چینی چور، کہ چینی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ یہاں پر اگر میں جا کے چینی یا پیٹرول خریدوں گا
تو میں پیسے تو دوں گا لیکن میں دل سے راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کی ایکچوئل پرائس یہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی کر کے جو مجھے تنگ کیا گیا ہے۔ تو یوں نہیں، باہمی رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو کمائی کی صورت ہے وہ اختیار کی جائے۔ اس کے بعد گناہ کبیرہ کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے پہلے خودکشی کے بارے میں فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ بندہ حالات سے ڈپریس ہو کر، پریشر میں آ کے، سٹریس لے کے سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ انسان اس سے زیادہ برے حالات کے شکار لوگ بھی اس پستی سے نکل کے بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں جو بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس سے زیادہ برے حالات کسی اور کے نہیں ہوتے؟ اوروں کے بھی ہوتے ہیں، وہ تو نہیں کرتے خودکشی، اور پھر وہ حالات سدھار بھی لیتے ہیں، حالات سدھار بھی لیتے ہیں اور ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ تو فرمائے اللہ تم پہ مہربان ہے۔ بندے کے حالات جتنے بھی خراب ہیں اس کو اپنی عقل اور سوچ کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ بیسیوں مرتبہ حالات کی خرابی خود اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی، اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی، اپنی پلاننگ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی، پراپر جو اس کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک جو خدا سے تعلق ہے، دعا کا ہے، توجہ ہے، لگن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ نہیں ہوتی۔ بندہ اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور جس نے اسباب پیدا کیے اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ تو اسباب بھی ہوں، خالق اسباب کی طرف بھی توجہ، اب اس کے بعد کوشش کرے تو خودکشی تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو۔ کبیرہ گناہوں میں قتل کرنا، بدکاری کرنا، حرام کھانا، اور کسی کو نقصان پہنچانے والا جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر کبیرہ سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو سیئات ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کے کرنا کہ چھوٹا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کے کریں گے تو بڑا ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کو معمولی سمجھنا اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے گناہ کو بار بار کریں گے تو کبیرہ ہو جائے گا۔ یہ علماء دین کا، ائمہ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ چھوٹے گناہ کو بار بار کریں تو وہ بڑا ہو جائے گا، کبیرہ ہو جائے گا، صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اسی طرح صغیرہ کو یہ سمجھ کے کیا کہ صغیرہ ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، کر لیتے، تو یہ اس کو استخفاف جو ہے، ہلکا چھوٹا سمجھ کے کرنا، یہ اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور صغیرہ کا عادی نہ ہو اور معمولی سمجھ کے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ رحمت کا معاملہ بھی تو ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا۔ قانون خدا کا ضرور ہے، عدل ہے خدا کا، لیکن عدل کے ساتھ خدا کا فضل بھی چلتا ہے، تو ساتھ میں فضل کا معاملہ بھی۔ اس کے بعد ایک اور جو بات ارشاد فرمائی، جو اگلی آیت ہے، یہ زندگی کے سکون کے لیے انتہائی اہم آیت ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ شے کہ جس میں اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر برتری عطا فرمائی ہے، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پہ برتری عطا فرمائی ہے، ایک کو دوسرے سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے،
ایک کی آواز دوسرے سے زیادہ اچھی ہے، ایک کو دوسرے سے پیسے زیادہ دیے ہیں، ایک کا خاندان دوسرے کے خاندان سے اوپر ہے۔ فرمایا کہ جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر برتری عطا فرمائی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، تو ان چیزوں کے حصول کی تمنائیں اپنے دلوں کے اندر نہ پالو، کیونکہ بندہ زیادہ جو مایوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب تقابل کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے۔ یار میرے پاس مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہیں، میرا گزارا صحیح ہو رہا ہے، مجھے ماہانہ 2 لاکھ میں کماتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں کماتا ہوں، دوسرا بندہ ماہانہ 20 لاکھ روپے کماتا ہے۔ اچھا، اب میرا 2 لاکھ میں خرچہ پورا ہے، لیکن مجھے یہ مفت کی تکلیف ہے کہ جب وہ 20 لاکھ کماتا ہے تو میں 20 لاکھ کیوں نہیں کماتا؟ حالانکہ میں 20 لاکھ اگر کما بھی لوں گا تو 18 لاکھ کے جو کاغذ ہیں وہ میں نے بینک میں ہی رکھنے، وہ 18 لاکھ کے کاغذ جو ہیں وہ میں نے گھر میں تجوری میں ہی رکھنے، یا میں نے اکاؤنٹ کی گنتی کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ خرچہ میرا 2 لاکھ ہی ہوگا، باقی سب میری گنتی ہے، کتنی ہے جی، کاؤنٹنگ ہے، کتنے ہو گئے، یہ کروڑ ہو گیا، کتنے ہو گئے 2 کروڑ ہو گئے، کتنے ہو گئے 10 کروڑ ہو گئے، کتنے ہو گئے 1 ارب ہو گیا۔ وہ جو 1 ارب میرا بینک میں ہے، نہ وہ مجھے آئس کریم کا مزہ دیتا ہے، نہ وہ مجھے کوئی اور مزہ دے رہا ہے، بس میری گنتی ہے، میں اس گنتی پہ خوش ہوں۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ میں خرچ کر ہی، میں کوئی 2 کروڑ کا کھانا تھوڑی کھا جاؤں گا۔ اگر مجھے 2 کروڑ مل بھی جائے گا، میں اس کا کیا کروں گا؟ میں 2 کی جگہ 200 روٹیاں کھانا شروع کر دوں گا۔ میں اگر بہت خرچ کروں گا، 2 لاکھ کے اندر بھی میں مٹن ہی کھاتا ہوں، اور 2 کروڑ کے اندر بھی میں مٹن ہی کھاؤں گا، شیر کھانا شروع نہیں کر دوں گا۔ تو جو اوپر کی رقم ہوتی ہے وہ زیادہ تر صرف گنتی ہوتی، اور ہم اس گنتی میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس گنتی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں 5 کمرے ہیں تو میں ایک میں سوؤں گا، اور میرے گھر میں 500 کمرے ہیں، میں تب بھی ایک میں سوؤں گا، بقیہ میں صرف مجھے جھاڑو ہی دینا ہوگا، یعنی مجھے نوکر چاکر رکھنے ہوگا کہ صفائی وغیرہ کرتے رہیں، یہی کرنا ہوگا۔ تو بھئی 500 کمرے بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ دارالسلام جو ہے وہ اس کا وہ بادشاہ جو ہے حسین یا عبداللہ وغیرہ تھا، وہ 1000 جو ہے کمرے تھے اس کے گھر میں، اور 1900 جو ہے یہ فراری تھی اس کے پاس، 1900 100 وہ یعنی کہ 1900 فراری اور لگژری۔ تو وہ کیا سب میں ٹانگیں رکھتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، گنتی کرتا تھا 1 2 3 4 5 6، خوش 1900 ہیں۔ کمرے کتنے؟ 1900 ہیں۔ سویا کس میں؟ ایک میں۔ تو یہ سب گنتیاں ہیں کہ جن کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی کوشش کرنی چاہیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی، یا ضروریات سے آگے تھوڑا سا ایک بندہ زندگی سے انجوائے کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی، لیکن انجوائمنٹ سے اوپر گنتی کرنے کے لیے کمانا یہ حماقت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جس چیز میں اللہ نے کچھ کو کچھ پر برتری عطا فرمائی ہے اس کی تمنائیں نہ کرو۔ یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ عورت روزانہ شوہر کو تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں تو یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے 10 سونے کے سیٹ ہیں، میرے کیوں نہیں ہے، پہننا ایک ہی ہے، چاہیے 10۔ تو یہ بندہ ذرا نسخہ اپنا لے، اسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قناعت، بقدر کفایت بقدر ضرورت پر آدمی خوش ہو جائے، ورنہ اربوں کھربوں کما کر بھی مزید کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 85 سال کا بوڑھا آدمی جو بہت بڑا کاروباری ہو، وہ بھی اگلے 20 سال کے ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ زندگی کے چانس 3-4 سال کے باقی ہوتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ چل رہے ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بندہ حل مزید کی ہرس میں پڑتا ہے، ورنہ کیلکولیشن آدمی زندگی کی کرے تو شاید وہ اتنا کما چکا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے پہ تمنائیں نہ پالو۔ اس کے بعد خاندانی معاملات کے حوالے سے بہت خوبصورت تعلیمات ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، حاکم ہیں۔ گھر کا جو ادارہ ہے اس میں اگر 2 حاکم برابر کے ہوں گے تو لڑائی ہوگی،
ایک دفتر کے اندر بھی اگر 2 برابر درجے کے مینیجر ہوں اور دونوں کو برابر اختیار ہوں کہ تمہارے نیچے جو 10 بندے ہیں برابر کے حکم دو اور ہر ایک کی یہ مانیں گے، تو ایک کہہ رہا ادھر جاؤ، دوسرا کہہ رہا ادھر جاؤ، کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی آپس میں۔ تو جہاں پر بھی 2 بندے ہوں گے، جہاں پر بھی 2 سے زیادہ افراد ہوں گے، وہاں سکون تبھی ہے کہ جب ان میں سے اتھارٹی کسی ایک کو دی جائے، دوسرے کا مشورہ ہوگا۔ اتھارٹی ایک کو دی جائے، دوسرے کا مشورہ ہوگا۔ اب میاں بیوی اور ان کے بچے ہوتے ہیں، تو میاں بیوی اور بچوں کے درمیان اتھارٹی کس کو دی جائے؟ بچوں کو، جو بھی 2 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو۔ بیوی کو نہیں، شوہر کو شریعت نے اتھارٹی دی۔ تو یہ حکمرانی جو ہے یہ اس گھر کے نظام کے طور پہ، یہ نہیں کہ مرد عورت سے افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی افضل ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ لیکن جو نظام چلانا ہے اس نظام کے اندر فرمایا کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا، کیونکہ پیسہ اس نے کمانا ہے، باہر کے معاملات وہ دیکھتا ہے، دنیا بھر میں وہ گھومتا ہے، قوت ارادی اس کی زیادہ ہے، جذبات سے کم متاثر ہوتا ہے، عورت جذبات سے زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو فطری کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ بوجھ اس پر نہیں لادا، یہ شوہر پہ، یہ مرد کے اوپر لادا گیا۔ تو فرمایا کہ مرد کو عورت پر ہم نے نگہبان بنایا۔ اچھا، اب اس کے بعد عورت کی خصوصیات بیان فرمائی۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک پارسا عورتیں، اللہ رسول کی فرما بردار اور اپنے تقوی اور پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں، یہ عورتوں کی خصوصیات نیک ہوں اور اللہ کی فرما بردار ہوں، اللہ کے رسول کی فرما بردار ہوں، اور اس کے ساتھ وہ اپنی پارسائی کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والیاں۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس کا فرمایا کہ اگر ان سے تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں ان سے ڈر ہے نافرمانی کا، تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ۔ پہلی بات سمجھاؤ۔ دوسری بات وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانے سے نہ مانے تو اپنے بستر ان سے جدا کر لو، کہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ ناراضگی باتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ شوہر واقعتاً ناراض۔ فرمایا اس سے بھی نہ سدھرے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس پہ سختی کرو۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا ویسے ترجمہ ہے کہ تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ مسواک کے ساتھ ہلکی سی ضرب لگانا، مسواک کے ساتھ۔ تو جو اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ شوہر بیوی کو مارے، پٹائی کرے، تو وہ مارنے سے مراد یہ ہے، یہ بیسیکلی ایک علامتی ضرب ہے، یہ اس کی اس ناراضگی کے اظہار کی صورت ہے۔ لیکن جو عمل درآمد ہے یہاں تو کم ہے، لیکن جاہلوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ بیوی کو مارنا، پیٹنا، زخمی کر دینا، یہ حرام اور گناہ کبیر ہے، یہ گناہ کبیر ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ فرمایا کہ بات سمجھانے سے شروع کرو، بات سے شروع نہ ہو، ہاتھ سے شروع ہو، یہ شریعت کی اجازت نہیں۔ اور ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی جب اس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھانے سے کم ہی شروع ہوتی ہے، ہمارا جاہو جلال ہی ابتدا کرتا ہے اور اس کے بعد بات آگے چلتی۔ جبکہ اولاد کو بھی سمجھانا ہو تو پہلے واعظ فرمایا، لفظ ہے واعظ۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ کہتے ہیں ایسی نرم بات جو دل میں اتر جائے، تو اس طرح نرمی سے بات کرو۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بیویاں تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مانیں، تو اب کیا فرمایا؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، تو پھر ان کے خلاف کوئی راستے تلاش نہ کرو کہ میں اس کو یوں تکلیف دوں، یوں تکلیف دوں، یوں تکلیف دوں۔ یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے یہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ نافرمانی کرے تو سمجھاؤ، سمجھ سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے بستر جدا کر لو، ورنہ پھر سختی کرو۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ پھر اس کے خاندان سے کچھ لوگوں کو بلا کر بات کرو، لیکن عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر بیوی تمہاری بات ماننے لگے تو اب دل میں انتقام پال کے نہ بیٹھ جاؤ کہ اب تو میں بتا کے چھوڑوں گا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، اب تو اس کے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں کیا چیز، تو اب وہ جو بلا ہوتا ہے وہ پھر دکھاتا ہے کہ میں یہ بلا ہوں۔ تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں بیویاں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، تو پھر ان کے خلاف تکلیف پہنچانے کے راستے تلاش نہ کرو، بہانے تلاش نہ کرو کہ میں آیا تم کھڑی نہیں ہوئی، میں گیا تم سو رہی تھی، میں فلاں کام کر رہا تھا تمہارا منہ اس طرف تھا، میں تم سے بات کر رہا تھا تم نے توجہ نہیں دی میری بات کے اوپر، میں نے تم سے بات کہی تم نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے جواب دیا تو نرمی کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سارے ہیلے بہانے ہیں کہ جب بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو بہانے اس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بیویاں بات مانیں تو پھر ان کے خلاف راستے تلاش نہ کرو کہ اس کو میں یوں تنگ کروں، یوں تنگ کروں، یوں تنگ کروں، اور اسے تنگ کرنا یا اس کے ماں باپ کو تنگ کرنا، سسرال کو تنگ کرنا کہ اس کو میں بلا کے ہر تیسرے دن ذلیل کروں گا۔ فرمایا یہ نہ کرو، یہ سب جو ہے یہ سب حرام۔ تو یہ میاں بیوی کے حوالے سے چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہے۔ فرمایا کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے، مسکینوں سے، جو قریب کے پڑوسی ہیں، جو دور کے پڑوسی ہیں، جو بیویاں ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں، جو مسافر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حقوق العباد کی پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد اطاعت رسول کے حوالے سے، اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان بیان فرمائی۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے، نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وہ گواہی دے گا کہ ان کے نبیوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہر امت سے اللہ تعالیٰ ایک گواہ لائے گا، اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ، اور اے حبیب ہم تمہیں ان ساری امتوں کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان کے نبیوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے خلاف بولے گی کہ بھئی انہوں نے تو ہمیں اللہ کا پیغام دیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ نہیں دیا، وہ کہیں گے یا اللہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے گواہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے گواہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ امت کو بلایا جائے گا، امت آ کے گواہی دے گی، یعنی ہم امتی جو ہیں یہ گواہی دیں گے نبیوں کے حق میں قیامت کے دن۔ تو وہ جو امتیں پہلی امتیں ہیں وہ کہیں گی یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو ہمارے بعد آئے، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبیوں نے پورا کام کیا تھا؟ تو امت یہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ جب امت یہ گواہی یہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو ساری امتیں خاموش ہو جائیں گی، کیونکہ سرکار کی گواہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو یہ وہ اس کا سیاق و سباق ہے۔ فرمایا کہ کیسا ہوگا کہ جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں سب کے اوپر ہم گواہ بنا کے لائیں گے۔ اس کے بعد نماز کے کچھ احکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جاننے لگو جو تم بولو جو کہو۔ تو جب شراب حرام نہیں تھی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پہلے فرمایا شراب کی اجازت تھی، لیکن فرمایا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو، تو نماز کے وقت شراب کی ممانعت ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی کہ شراب مطلقاً حرام کر دی گئی،
شراب ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، نجس ہے، رجس ہے، بچو اس سے، پھر یہ حکم نازل ہو گیا تو شراب کو حرام کر دیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت تک یہی حکم تھا کہ نماز کے وقت شراب پینا منع تھا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے کچھ اعمال کا بیان ہے، پھر ایمان کی عظمت کا بیان ہے کہ ایمان کتنی بڑی شے ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے جو نیچے کے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ شرک سے مراد شرک اور کفر دونوں ہیں۔ کفر اور شرک یہ معاف نہیں ہوگا قیامت میں، باقی ہر گناہ اللہ کی مشیت پہ، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے، بہت ساروں کو سزا بھی دے گا، بہت ساروں کو معاف بھی کرے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا اور جو شرک کر کے دنیا سے گیا، یعنی مشرک مرا یا کافر مرا، فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ ہرگز بخشش نہیں کرے گا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان ہے سب سے بڑی چیز۔ ایمان گیا تو اب بھلے جو مرضی کرتے رہے، پھر آخرت کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو لہذا ایمان کی حفاظت جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آج کے زمانے میں فتنے بے تحاشا ہیں، قادیانی جدا ہیں، دین دشمن جدا ہیں، حدیثوں کے منکر علیحدہ ہیں، دہری علیحدہ ہیں، اور یہ اور رنگ برنگے طریقوں سے مسلمانوں کا ایمان چھیننے والے دنیا میں اتنے ہو چکے ہیں کہ اب ایمان کی حفاظت مشکل ہوتی جا رہی۔ تو ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کیسی سخت سزا ہوگی۔ فرمایا کہ ہم جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا کہ کافر جہنم آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کی کھالیں پک جائیں گی، آگ کی وجہ سے پک جائیں گی، یعنی کہ جل جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جلنے کے بعد جان نہیں چھوٹے گی، بدلناہم، ہم ان کی کھالوں کو اور کھالوں سے بدل دیں گے، جلد اور ان کو جو ہے وہ دے دی جائے گی تاکہ ان کا عذاب چلتا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو کافر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں، کہ جب اس کی کھال جل جائے گی اگلی کھال دے کے پھر اس کا عذاب جاری رہے گا۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بہترین انوائرمنٹ، بہترین قسم کی سراؤنڈنگ، اعلیٰ قسم کے باغات، بہترین قسم کی نعمتیں۔ فرمایا کہ ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں ایسے سایوں میں داخل کریں گے جو بڑے گھنے ہوں گے۔ گھنا سایہ ہوتا ہے نا، آدمی کسی باغ میں جائے، ہر طرف درخت اور ہریالی اور گرینری ہو، تو اب اس کے درمیان جب آدمی بیٹھتا ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو آدمی کہتا ہے یار کمال ہے بھائی، کیا زبردست قسم کا خوبصورت۔ وہ اسی طرح کے سائے کے لیے لوگ جو ہے، جو یہاں والے ہیں، وہ کسی باغ میں چلے جاتے ہیں، کوئی پی ایف میں چلا گیا، کوئی ڈریم ورلڈ میں چلا گیا، زیادہ پیسے والا ہوا تو دوسرے ملک میں چلا جائے گا، اور زیادہ پیسے والا سوئٹزرلینڈ چلا جائے گا۔ کیوں؟ انہی کے لیے، اسی خوبصورت بیوٹی انوائرمنٹ اور نیچرل بیوٹی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نیچرل بیوٹی میں ہم ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے، کہ یہاں پر جو ہے وہ سارے ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ کسی کی امانت ہو ہمارے پاس، کسی کا قرضہ آتا ہے ہمارے اوپر، تو فرمایا کہ جس کی امانت ہے، جس کی رقم ہے، وہ اسے واپس لوٹا دو۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد ہے کوئی عہدہ اور منصب، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عہدہ منصب اس کے اہل افراد کو دو، جو جس عہدے کا اہل ہے اسے وہ عہدہ دیا جائے۔
نا اہل آدمی کو عہدہ دیں گے تباہ کر دے گا، نا اہل حکمران آ جائیں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، نا اہل صوبائی حکمران آ جائیں تو صوبہ تباہ ہو جاتے ہیں، کسی ادارے کے اوپر نا اہل اس کا جو ہے وہ چیف آ جائے تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل افراد کے حوالے ان کی امانتیں کرو، نا اہل کو کام نہ دو۔ تو جیسے بندہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے نا اہل کے حوالے نہیں کرتا کام، سوچتا ہے کہ یار پلمبر چاہیے تو 10 بندوں کے بارے میں پوچھے گا، الیکٹریشین چاہیے تو 4 بندوں کے بارے میں پوچھے گا، جو اہل کمپیٹنٹ نظر آئے گا اسے دے گا۔ تو کمپیٹنٹ آدمی کو جب یہ دینا ہے تو پھر جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ بھی اہل اور کمپیٹنٹ افراد کو دیے جائیں۔ اور یہی معاملہ دین کا ہے کہ دین کے اندر کس سے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے یہ پتہ تو کر لے کمپیٹنٹ ہے یا نہیں۔ ابھی تو وہی نا کہ گوگل، سوشل میڈیا، اس پہ جو بندہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اہل ہے یا نہیں۔ نا اہل آدمی سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد ایمان گنوا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نا اہل حکمران ہوگا تو ملک ضائع ہو جائے گا، اور نا اہل مسائل بتانے والا ہوگا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اہل افراد کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ رسول کی بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت نبی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نمازوں کے میں تو مان لیں گے، کاروبار میں نہیں مانیں گے، یا نماز اور کاروبار میں مان لیں گے لیکن اخلاقیات میں نہیں مانیں گے۔ نہیں، عقیدہ ہے، عبادت ہے، اخلاقیات ہے، گھر ہے، فیملی ہے، رسول کی ہر شعبے میں ہر شے میں اطاعت کی جائے گی۔ فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بشارت ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، اگر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش طلب کریں اور رسول ان کے لیے شفاعت کریں۔ اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا تو تمہارے پاس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، رسول ان کی شفاعت کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ سرکار کے پاس آ جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں جو بندہ گناہوں کی بخشش چاہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ حاضر ہو جائے، اور جو وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ جیسے تحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پہ سلام ہو۔ تو جیسے یہ سلام عرض کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے سلام کرتے ہیں کہ سرکار کو سلام کر رہے۔ اس کے بعد کچھ احکام جو ہے وہ جہاد کے بارے میں ہیں، پھر درمیان میں منافقوں کے بارے میں ہیں، اور ایک جو مظلوم مسلمان ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے بارے میں، کہ جیسے دنیا کے کسی خطے میں مسلمان ظلم کا شکار ہے، جیسے فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، شام میں، عراق میں تھے، افغانستان میں تھے، کہ جہاں جہاں بھی کفار نے حملہ کر کے مسلمانوں کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، پسے ہوئے مرد، پسی ہوئی عورتیں، پسے ہوئے بچے جن پہ ظلم ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نجات عطا کر دے، جہاں کے رہنے والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں،
جہاں کے حکمران ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا کر دے، ہمیں اپنی طرف سے مددگار عطا فرما، اپنی طرف سے کوئی سرپرست عطا فرما۔ تو فرمایا کہ مومنو تمہیں کیا ہے کہ مسلمان بچے اور مرد اور عورتیں یہ تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور تم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، تم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو جہاں جو بندہ جو کر سکتا ہے، ہر جگہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی تلوار اٹھا کے نکل جائیں، لیکن کم از کم ہمارے دل میں درد تو ہو اس بات کا کہ بھئی کہ فلاں دنیا کے فلاں خطے میں، فلاں جگہ پہ، فلاں ملک میں، فلاں علاقے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں، تو ہم دامے درمے قدمے سخنے جس انداز میں کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ کروڑوں کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، جتنے میں نے نام گنوائے علاقوں کے، ان سب کے اندر کیا حال ہے ان کا؟ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر مچھر مرے تو ہمارے اخبار اس کے اوپر لمبے چوڑے کالم لکھ دیں گے، کوئی جناب کیا ہوا جی مچھر مر گیا، کیا ہوا جی میچ ہو رہا ہے اسٹیڈیم میں، فلاں فلاں ٹیم کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر مسلمان جتنے مردی ظلم میں پستے رہے، کیا مجال ہے کہ کسی کی زبان سے دو لفظ بھی نکل جائیں اس کے اوپر؟ کیا ان کے قلم سے جو ہے نا کوئی دو الفاظ اس کے بارے میں لکھ دیے جائیں؟ ابھی پرسوں ترسوں جو ہے فرانس کے اندر ابایا پہ پابندی لگی کہ مسلمان اور لڑکیاں جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابایا بھی نہیں پہن سکتی، پہلے حجاب پہ تھی، نقاب پہ تھی، پھر حجاب پہ تھی، اب ابایا پہ۔ اب دیکھ لیں آپ، مسلمان کہلانے والے جو ہے کیا وہ کوئی دو لفظ اس کے بارے میں بولے، کوئی لکھیں اس کے اوپر؟ نہیں۔ یہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پردہ کرو تو شور مچ جائے گا کہ جناب لوگوں کی آزادیوں پہ قدغن لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ یونیورسٹی میں باپردہ آنا ضروری ہے، کوئی وی سی جو ہے، کوئی پرنسپل جو ہے اگر اس طرح کا آرڈر جاری کر دے تو یہ سول سوسائٹی کے نام پہ اور لبرلز جو کی پورے ٹولے جو ہیں وہ اس کے اوپر کلام شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندے کی مرضی ہے جیسا مرضی لباس پہنے، دلیل یہ ہوگی ہر بندے کی مرضی ہے جیسا مرضی لباس پہنے، تو ہر بندے کی مرضی ہے جیسا لباس پہنے، یہ مسلمانوں کو ان ممالک کے اندر کیوں نہیں اجازت؟ اور اگر مسلمانوں کی اس آزادی کو اور اس مرضی کو پر وہاں پابندی لگی ہے تو اب تمہاری زبانیں خاموش کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام پر عمل کی بات ہوگی تو تم یہ کہو گے کہ جس کی جو مرضی، اور کفر اپنی طاقت منوائے گا تو تم خاموش ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جہاں جہاں جو ہو رہا ہے، وہ جہاں جو جس میں مبتلا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ، ان کا مسئلہ ہے، دعائیں خیر کر دیں گے ان کے لیے بس۔ تو چونکہ مادیت پرستی کی وجہ سے اپنے اپنے مفاد ہر ایک کو عزیز ہو گئے تو لہذا اب دوسروں کی پرواہ نہیں رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد ہی کے حوالے سے پھر آیات ہیں۔ لوگ ڈرتے تھے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ ہی جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں اور برجوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیا قلعے کے اندر بیٹھے آدمی کو موت نہیں آتی؟ کیا وائٹ ہاؤس میں رہنے والا بندہ کبھی نہیں مرتا؟ کیا دنیا کے بڑے بڑے سیکورٹی زونز کے اندر رہنے والوں کو موت نہیں آتی؟ آتی۔ تو فرمایا کہ تم جہاں مرضی ہو، اینما تکونوا، جہاں مرضی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر تم بند ہو جاؤ، موت تمہیں آ جائے گی۔ تو لہذا موت کے ڈر سے ان چیزوں کو نہ چھوڑا کرے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جدا نہیں، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم، رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول پر ایمان خدا پر ایمان ہے۔ تو یہ جو فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کام میں یہاں اور اس کام میں رسول ادھر، وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں یہ عابد ہیں، لیکن اور بیسیوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں رب یہی فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے حبیب جب تم نے کینکریاں پھینکی تھی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔
حالانکہ ہاتھ جو ہے وہ تو سرکار کے اٹھے تھے، کینکریاں تو سرکار نے اٹھائی تھی، پھینکی بھی سرکار نے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب تم نے نہیں، ہم نے پھینکی تھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب حاصل ہے وہ ہے جو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا خدا اور رسول کو غیر نہیں بلکہ اپنا اپنا کہہ کے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ یہ بولیں گے نا کہ رسول خدا کے غیر ہیں، نہیں، خدا کے اپنے ہیں۔ تو رسول کا بولانا پکارنا یہ غیر کا پکارنا نہیں ہے، یہ اپنے کا پکارنا ہے۔ یہ وہ فرق ہوتا ہے کہ جس کو نہیں سمجھا جاتا تو معاملہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمارے زمانے کے اعتبار سے اہم چیز فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ فرمایا کہ جب لوگوں کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں، فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے یا سمجھ بوجھ والے لوگوں کی سامنے پیش کرتے تو جو اس کا ایکچوئل میننگ ہے وہ اہل علم اسے سمجھ لیتے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں ہے کہ ادھر کوئی خبر پہنچی، اس کی تصدیق کیے بغیر ٹھک کر کے آگے پہنچا دیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے فلاں نیوز، سب سے پہلے فلاں چینل، سب سے پہلے فلاں چینل، سب سے پہلے فلاں۔ بھائی 2 منٹ پہلے خبر دے دی تو کیا ہو گیا؟ تم نے 2 منٹ پہلے دے دی، اس نے 2 منٹ بعد دے دی، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن ایسے ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں چاند پہ ہی پہنچ گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ادھر کسی نے پوسٹ بھیجی، ابھی پوری پڑھی نہیں ہوتی، پہلے 100 کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں یار پڑھ تو لیں کیا ہے۔ اور کئی تو اتنا بھی تکلف نہیں کرتے، خبر آئی اور آگے پھیلا دی، اس کے بعد آگے سے کوئی بھیجتا، او بھائی دیکھ تو لو، یہ تو تمہارے چچا فوت ہوئے تھے، اس کی تعزیت کا میسج ہے۔ تو اچھا یا اللہ کرم، اس نے 100 بندوں کے چچا مار کے سب کو تعزیت کر دی۔ تو یہ جو ہے نا کہ ادھر خبر آئی اور فوراً آگے پھیلا دی، یہ طریقہ نہیں۔ تھوڑا سا جو محتاط ذہن ہے، جو ایک بندہ ریزنیبل آدمی کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ کسی بھی شے کی ریسرچ کرتا ہے، صحیح ہے، اور پھر پھیلانے۔ اچھا صحیح ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ پھیلا ہی دے۔ کسی کی پڑوسی کی مثال کے طور پہ لڑکی بھاگ گئی، خبر تو صحیح ہے، تو کیا مطلب پھیلا دیں سب ہر جگہ پہ؟ بھائی ہر خبر پھیلانے کی تھوڑی ہوتی، کوئی بتانے کی ہے، کوئی چھپانے کی ہے، لیکن یہاں خیر ہے یا شر ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، فوراً پھیلا دیں گے اسے۔ کہاں غیبت ہے، کہاں بہتان ہے، کہاں الزام تراشی ہے، کہاں وہ جھوٹ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں موجودہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ابھی ہم نے بتانا ہے، ہم نے بتانا۔ رائٹ آف انفارمیشن، وہ بھائی رائٹ آف انفارمیشن کی بھی تو کوئی حد ہے یا نہیں؟ یا تمہارے گھر کے سارے اندر کے معاملہ جا کے جاننا شروع کر دیں، رائٹ آف انفارمیشن ہے؟ کوئی ملک کی قومی سطح کی چیزیں ہوں گی، اس پہ تو کہہ سکتے ہیں رائٹ آف انفارمیشن، لیکن یہ تھوڑی کہ دنیا کی ہر خبر آپ کو پتہ ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد الٹی خبریں پڑھ پڑھ کے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ صبح سے خبر پڑھتے، کیا ہوا جی یہ چیز مہنگی ہوگی، کیا ہوا یہ چیز مہنگی ہوگی، کیا ہوا یہ چیز مہنگی ہوگی، کیا ہوا سیلاب آ گیا، کیا ہوا بربادی آ گئی۔ شام تک بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا جی اٹیک ہونے ہی لگا ابھی۔ تو جب بری خبریں پڑھیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا، اس سے اچھا پڑھو ہی نہیں۔ کوئی ایک آدھ متعلقہ چیز دیکھ لی، ہمارے پڑھنے سے نہ مہنگائی کم ہونی نہ زیادہ ہونی، جو ہونی وہ ہونی ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا، تو نہ پڑھیں۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو لمٹ کے اندر ان چیزوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سفارش کے بارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرے تو اسے اس سفارش کا حصہ ملے گا، اور جو کسی کی بری سفارش کرے تو اس سفارش کا بھی اسے حصہ ملے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے سفارش کی کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی مدد کر دیں، یہ بے روزگار ہے، اہل بندہ ہے، اس کو نوکری دے دیں۔ اس کو نوکری مل گئی، غریب کی مدد ہوگی، ہمیں بھی ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے اچھی سفارش کی۔ اور ایک یہ ہے کہ جناب وزارت نے سفارش کی ہے کہ سینماؤں کو اتنے ماہانہ روپے دینا شروع کر دیے جائیں تاکہ پاکستان میں فلم کی انڈسٹری پروان چڑھے۔
یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اور یہ جو سفارشات ہیں، یہ ہوگا یہ کہ تا قیامت جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے، یہ سفارشات دینے والوں کو گناہ ملتا رہے گا. گناہ کی سفارش کریں گے اور گناہ کی بنیاد رکھیں گے تو جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا وہ گناہ ملتا رہے گا. حدیث مبارک میں فرمایا آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل جس نے پہلا قتل کیا تھا، اس نے قتل کیا تو پتہ چلا کہ قتل بھی کیا جاتا ہے، تو فرمایا قیامت تک جو بندہ کسی کو قتل کرے گا اس قتل کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا، کیونکہ طریقہ اس نے شروع کیا تھا، طریقہ اس نے شروع کیا. تو لہٰذا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے مشورے سے یا ہمارا کوئی انیشیٹو لینے سے کوئی برائی تو پروان نہیں چڑھ رہی. پتہ چلے کہ اس کے بعد جناب برسہ برس تک ہم تو مر کے قبر میں پڑے ہوئے، گناہ مسلسل پہنچے جا رہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو گئے، ادھر سے صدقہ جاریہ باقی ہے یا گناہ جاریہ باقی ہے. تو یہ گناہ بھی جاری رہتا ہے اور نیکی بھی جاری رہتی ہے. تو سفارش کرتے ہوئے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا ضروری. اس کے بعد قتل کے احکام بیان کیے کہ ایک ہے غلطی سے ہو جائے، بندے نے اپنی طرف سے مثال کے طور پہ پرندے کو جو ہے نا شکار کیا، لگ گئی کسی انسان کو گولی، تو اس کے کچھ احکام ہیں. اس کے بعد وہ جو قصدن قتل کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں مرڈر ہوتا ہے، باقاعدہ مار دیتے، جان سے مار دیتے، اس کی وعید کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، جان بوجھ کے، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، عرصہ دراز تک وہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے قتل کی جو سزا ہے آخرت کے اعتبار سے وہ بیان فرمائی کہ قتل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، کسی کی جان لینا معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، خدا کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے، اور خدا کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اور ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے روئے زمین کے سارے انسانوں کو قتل کر دی. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو قتل جو ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اسی طرح جان بچانا وہ دوسری طرف اتنی عظیم نیکی. آیت میں فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسا ہے کہ جیسے دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچائی، وہ اتنی بڑی نیکی. تو یہ دوسروں کو اچھا اس سے بھی درجہ بدرجہ نیچے معاملہ آ جاتا ہے کہ قتل کرنا تو ایک ایکسٹریم چیز ہو گئی نا. اس سے نیچے یہ ہے کسی کو تکلیف دینا. تو کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو راحت دینا، ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے. راحت پہنچانا، فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی مومن کا دل خوش کر دیا جائے. فرائض کے بعد، نماز روزے حج زکوٰۃ کے بعد، فرضوں کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا جائے. اور دوسری طرف تکلیف دینا، تو فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو ایذا دی. تو تکلیف دینا اتنا سنگین جرم ہے اور راحت پہنچانا اتنی بڑی نیکی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بننا. حدیث میں فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. پڑوسی ہے تو فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. 3 مرتبہ قسم کھا کے سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے کہ جس سے اس کے پڑوسی تکلیف میں ہو. تو کسی کو تکلیف دینا اتنا بڑا جرم ہے، تو قتل ہے یا تکلیف دینا ہے یا بہتان لگانا ہے یا غیبت کرنا ہے، یہ درجہ بدرجہ جو ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے بعد راہ خدا میں ہجرت کے بارے میں احکام ہیں. پھر نماز خوف کا بیان ہے. نماز خوف کا ایک بڑا خوبصورت سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. صحابہ کرام کسی جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے.
دشمن بھی سامنے موجود تھا. اندیشہ یہ تھا کہ اگر نماز پڑھنے لگیں گے تو یہ حملہ کر دیں گے. تو اب ہوا یہ کہ اگر سارے نماز پڑھیں تو دشمن حملہ کر دیں گے, اور اگر کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ لوگ نماز چھوڑ دیں, یعنی بعد میں پڑھ لیں, تو جو بعد میں پڑھیں وہ کہہ رہے تھے ہم نے بھی سرکار کے پیچھے پڑھنی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق یہ تھا کہ کوئی بندہ سرکار کے پیچھے نماز چھوڑنا پسند ہی نہیں کر رہا تھا. ہر بندہ یہ کہتا تھا بھائی تم کھڑے ہو جاؤ پیچھے, بعد میں پڑھ لینا, میں سرکار کے پیچھے پڑھ رہا. دوسرا کہتا نہیں تم کھڑے ہو جاؤ, تم پڑھ لینا بعد میں سرکار کے پیچھے پڑھ رہا. تو اب صحابہ کرام کا جو جماعت کا شوق اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ یوں کر لو, 2 رکعت نماز جیسے اگر ہو تو آدھا لشکر یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, اور باقی جو آدھا لشکر ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 2 رکعت میں سے 1 رکعت پڑھ لے. 1 رکعت پڑھ کے یہ پیچھے آ جائے, اور وہ جو دوسرے کھڑے تھے اب وہ سرکار کے پیچھے آگے اگلی 1 رکعت پڑھ لیں. تو یوں دونوں کو کم از کم 1 رکعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مل جائے گی. تو صحابہ کرام اسی پہ خوش تھے کہ چلو الحمدللہ 1 رکعت تو سرکار کے پیچھے ملی. اب یہ جو آیت مبارکہ اس میں بہت سے سبق ہیں, یہ کافی طویل آیت ہے, اس لیے میں ابھی تلاوت نہیں کر رہا اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. دوسرا, صحابہ کرام کا جماعت کا شوق, ورنہ تو بعد میں کوئی اور جماعت کروا دیتا ہے, لیکن ابھی جو پہلی جماعت ہے اسی میں شرکت کا شوق. تیسری بات یہ دیکھیں کہ حالت کیا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے, حملہ کر سکتا ہے, حملہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, لیکن نماز معاف نہیں ہوئی. نماز تو دور کی بات ہے, جماعت کا بھی حکم ساتھ میں دیا گیا کہ جماعت سے پڑھو. تو جب اتنی سنگین کنڈیشن کے اندر بھی نماز اور جماعت دونوں کی پابندی کا فرمایا گیا ہے, تو اب آپ غور کر لیں کہ ہم جو اتنی سہولت کے ہوتے ہوئے بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے یا نماز ہی نہیں پڑھتے, تو ہماری کیا حالت ہے. اے سی لگے ہوئے, ٹھگا ٹھگا ہر طرف اے سی لگے ہوئے, اور کتنی مسجدیں جہاں پر اے سی لگے ہوئے, لیکن پھر بھی جماعت کا شوق نہیں ہے, نماز کا شوق نہیں ہے. کہاں حالت جنگ کے اندر نماز, اور کہاں جو ہے وہ گھر میں اور مسجد کے اندر بھی نماز نہ پڑھی جائے. تو نماز اتنی عظیم عبادت ہے, اتنی عظیم عبادت ہے, تو اس میں ایسی سستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم اللہ کی خاص فضل اور رحمت کے سائے میں ہو. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک, کہ اگر اے حبیب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کا ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں, لیکن چونکہ آپ پہ اللہ کا فضل تھا, اس کی رحمت تھی, تو اس نے آپ کو سیدھے راستے پہ ہمیشہ رکھا. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے تم پر اے حبیب کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اے حبیب تمہیں ہر وہ شے سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے, تمہیں ہر وہ علم عطا فرما دیا جو تمہیں پہلے نہیں تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم عطا فرمائے کہ جو علم سرکار کو نہیں تھا خدا فرماتا کہ ہم نے سکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے علوم کثیر عطا فرمائے, اور فرمائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اے حبیب تم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اے حبیب تم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اب اس کے بعد باہمی مشورے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں. یہاں پر اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, لوگوں کے جو مشورے ہوتے ہیں ان میں اکثر کے اندر کو خیر نہیں ہوتی, ان میں اکثر میں کو خیر نہیں ہوتی. الا مگر من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, مگر یہ کہ آپس کی وہ جو مشاورت ہے وہ یہ ہو کہ کوئی صدقے کی بات کرنی, راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات کرنی, یا کسی نیکی کے اوپر مشورہ ہے, یا لوگوں کے درمیان صلح کروانی,
یا لوگوں کے درمیان صلح کروانی کہ آپس میں لڑائی ہے، ناراضگی ہے، خواہ میاں بیوی میں ہے یا دو خاندانوں میں ہے، ان کے درمیان صلح کروانی ہے، تو فرمایا کہ ایسا مشورہ ہے، اس میں خیر ہے، نیکی کے مشورے میں اور نیکی کی دعوت کے مشورے میں، لوگوں میں صلح کروانے کے مشورے میں. اور فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کام کرے، یہ صلح صفائی کا کام کرے، کیوں کرے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. تو یہ جو صلح صفائی کروائی جاتی ہے نا خاندانوں میں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا کام ہے. خاندان صلح کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ورنہ جو انتشار ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو جو خاندان کے کچھ، ہر فیملی میں اور برادری کے اندر کچھ بڑے ہوتے ہیں جو صلح صفائی کا کام کرواتے ہیں، تو یہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن کریں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کو صرف فیملی کا یا برادری کا درد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ خدا کا حکم بھی ہے. تو برادری کا، فیملی کا احساس ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ کانسیپٹ ضرور جڑا ہوا ہو کہ یہ ہمارے خدا کو پسند ہے. یہ صلح صفائی، پیار محبت، یہ مل جل کے رہنا، اتفاق، اتحاد، یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے رب کا فرمان. تو یہ ساتھ میں ہو تو فرمایا کہ اجر عظیم عطا کریں گے اسے. اس کے بعد پھر اب مشرکوں کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں کہ مشرک کن کن چیزوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کے اوپر جو وعیدات ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فقہی احکام ہیں، اور پھر عدل و انصاف کے بارے میں کچھ آیات ہیں. عدل و انصاف کی بڑی بنیادی ایک آیت ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بنو، عدل پہ قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ انصاف کرنا تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. انصاف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں، اس میں ٹوسٹ کر دوں، اس کے اندر میں بات کو گھما دوں. نہیں، فرمایا تمہاری اپنی جانوں کے خلاف بھی اگر ہو تب بھی عدل ہی کرنا ہے، تب بھی عدل ہی کرنا ہے، تمہارے ماں باپ ہو، او الوالدین والاقربین. اچھا، اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا کہ چلے جی رشتہ داروں کا تو میں اقربا پروری تو نہیں کرتا، لیکن غریب بندہ ہے، غریب بندے کا تھوڑا سا احساس کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کرتے ہوئے نا غربت اور امارت نہیں دیکھنی، عدل کرتے ہوئے عدل ہی دیکھنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ غریب آدمی اگر کسی پیسے والے کا مال کھا کے بیٹھا ہو تو اس کو آپ یہ بول دو کہ یار غریب آدمی خیر ہے. یہ تو پیسے والا اگر چاہے تو معاف کر دے نا، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر ہمیں انصاف کے لیے کہا گیا ہے تو ہم اس کی غربت نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں حکم بنتا کیا ہے. تو فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، فرمایا کہ اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کا حق ہے یا اس کا حق ہے. تو عدل میں عدل کو دیکھا جائے گا، امارت اور غربت کو نہیں دیکھا جائے. یہ نہیں ہے کبھی غریب کے حق میں ہی فیصلہ دینا بلکہ بھلے امیر کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، ایسا نہیں. فیصلے کے اندر حق پر فیصلہ دینا ہے، خواہ وہ غریب کے خلاف ہو یا امیر کے خلاف. ورنہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. غریب آدمی نے چنگچی ماری سیدھی امیر کی گاڑی کے اندر، کار کے اندر زیادتی کی اس نے. اور جیسے کراچی میں ہوتا ہے، کراچی کا پورے پاکستان میں ہوتا ہے، ہر بڑے شہر کے اندر چنگچی زندہ باد. اب چنگچی والا ٹکر مار کے کھڑا ہے، لوگ آ کے بول ارے غریب آدمی یار چھوڑ دو نا اس کو. بھائی غریب آدمی ہے، اس غریب کو بھی تو عقل دو کچھ. وہ غریب آدمی دوسرے کو ٹکر مار کے 20,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا اس کا نقصان کر کے بیٹھ گیا. یہ اس سے پورا کروانا چاہیے، بھلے اس کا رکشہ بیچ کے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ پورا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی، ورنہ اگلے دن دوبارہ ٹکر مار کے کھڑا ہوگا، پھر پورا محلہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ غریب آدمی دیکھو شکل سے لگ رہا ہے یار چنگچی چلا رہا ہے بیچارہ. بھائی وہ چنگچی چلا رہا ہے تو ابھی عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادتی پوری کروائی جائے. امیر آدمی اپنی کار بھی تحفے میں دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ معاف نہ کرے، وہ اپنی کار بھی دے دے بھلے، یہ اس کی مرضی. لیکن تم بیٹھے بٹھائے آ کے غریب کا نام لے کے اس امیر کا نقصان کیے جا رہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غریب ہے یا امیر، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تو لہذا عدل کے وقت عدل پہ رہو، وہاں پر یہ نہ کرو کہ بھئی یہ غریب آدمی یوں کر دی۔ اسی طرح مرد عورت کے اندر، عورت جتنی مرضی زیادتی کر لے سارے تماشائی کھڑے ہو جائیں گے، یہ عورت ذات ہے بیچاری، یہ اس کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ عورت بدتمیزی کر رہی ہے، جہالت کر رہی ہے، وہ کانسٹیبل کو تھپڑ مار رہی ہے، وہ جو مرضی کر رہی ہے، لیکن لوگ جمع ہو جاتے ہیں جی عورت ذات ہے، عورت ذات، گھر میں بھلے اپنی بیوی کو روزانہ مارتے ہو، وہاں آ کے بول دیں گے عورت ذات ہے۔ تو یہ نہیں مرد عورت امیر غریب نہیں، جہاں عدل ہے وہاں عدل ہے۔ فضل کرنا صاحب حق کا کام ہے، پاس پڑوس والوں کا کام نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکال کے اس کی جیب میں ڈال کے بولے سخاوت کر دی ہم نے۔ تو بھئی یہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ نہیں ہوتی، اپنی جیب سے نکال کے دے دے جتنے دینے۔ آپ بول لے کہ جناب رابن ہوڈ بن کے اس کی جیب سے ڈاکہ مار کے اس کی جیب میں ڈال دوں گا، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں سخاوت کرنے کا۔ تو لہذا جہاں عدل وہاں پر عدل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور شاید اس پر بھی ہم غور کر لیں، چھوٹی سطح سے لے کے عالمی سطح تک ہر جگہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے۔ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، فرمایا کہ کیا لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے، فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور یہ آیت کس سینیریو میں ہے؟ فرمایا کہ منافقوں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ اپنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں ملک اور فلاں لوگوں کے ساتھ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے فلاں فلاں کام ان کے ساتھ جڑے ہوئے، لہذا ہم اپنے دین پہ کمپرومائز کریں گے، ہم اپنے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے تاکہ ہمارا سٹیٹس بنے، تاکہ ہماری معیشت کھڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے کا مالک تو اللہ ہے، ساری قوت اللہ کے لیے ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ تو تم لوگوں کے پاس جا کے کیا تلاش کرتے ہو؟ خدا کی رضا کو اپنا مقصد اصلی بنا لو، ہر شے مل جائے گی۔ یہ جو در در پہ جا کے سجدے کرنے پڑتے ہیں نا، کہ کبھی فرانس کے آگے سجدہ، کبھی امریکہ کے آگے سجدہ، کبھی برطانیہ کے آگے سجدہ، یہ سارے سجدے چھوڑ کے ایک سجدہ کر لیں خدا کو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ایک مرتبہ طے کر لیں کہ حکم خدا جو بصورت اسلام ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے فائنل یہ ہے بس۔ اس فائنل کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب خدا پہ آپ کا بھروسہ کامل ہوگا تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو لہذا یہ ادھر ادھر نہیں، فرمایا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور منافقوں کی وعیدیں یہاں پر مسلسل بیان ہوئی۔ منافقوں کا سب سے بڑا جرم تھا سرکار کی توہین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا۔ ظاہری طور پہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، باقی بھی سارے کام کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض جو ہے ان کے دلوں میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جو عمومی کافر ہیں وہ بھی اوپر ہوں گے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض رکھنے والے منافق جو ہیں، فرمائے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے۔ اور پھر منافقوں کی ایک ظاہری علامت بیان کی ہے بالکل اختتام میں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مرے سے بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ یہ منافقوں کی علامت، اللہ کا ذکر کم کریں گے، دکھاوا کریں گے، اور نماز پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بوجھل ہوگا،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہوتی. فجر عشاء بڑی مشکل ہے اس کے لیے، نیند قربان کرنا، آرام قربان کرنا، یہ بڑا مشکل. اس کے بعد آخری آیت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بڑی خوبصورت انداز میں دلالت کرتی ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان رکھو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم ایمان والے بن کے رہو، اگر تم خدا کے شکر گزار بندے بن کے رہو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں عذاب نہیں دیتا. تم ایمان رکھو، شکر گزار بندے بنو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بڑا قدر فرمانے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. تمہارے اعمال کو جانتا بھی ہے. اچھے عمل کرتے ہو تو رب اس کی قدر بھی فرماتا ہے، اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو لہذا ایمان والے بن کے رہو اور شکر گزار بن کے رہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا، ہماری نمازیں، تلاوتیں، عبادتیں، ذکر و اذکار، درود شریف، صدقات و خیرات اور جملہ نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، ان نیک اعمال کے صدقے، قرآن مجید کے فہم کے لیے حاضر ہونے کے صدقے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، ان کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، ساری امت پہ رحمت فرما، ساری امت پہ آسانیاں فرما. اے مولا کریم، آج ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، جو ہم نے قرآن مجید کا یہ 5واں پارہ سنا ہے، اس کے احکام سنے، اے اللہ اسے دوبارہ اپنے طور پر بھی تفسیر سے پڑھنے کی اور پھر اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، فہم قرآن کی دولت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما. اے اللہ، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما. اے اللہ، قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول فرما. اے مولا کریم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اچھا کر دے. اے اللہ، ہمارے اخلاق اچھے کر دے. اے اللہ، ہمارا کردار اچھا کر دے. اے اللہ، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ، نیک لوگوں کے جو اوصاف ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، قرآن مجید کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریاں دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی تکلیف مصیبت میں مبتلا ہیں اے اللہ اس سے رہائی عطا فرما. اے مولا کریم، اگر کسی کو رزق روزگار کے حوالے سے پریشانی ہے اے اللہ اسے رزق حلال وسیع عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما. اے مولا کریم، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو اے اللہ وہ دور فرما، گھروں میں اتفاق اتحاد عطا فرما. اے اللہ، میاں بیوی میں اگر کوئی ناچاکی ہو تو اے اللہ اسے دور فرما. اے اللہ، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، ہماری آخرت، قبر، حشر اے اللہ ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک پہ رحمت فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک کے حالات کو اچھا کر دے. اے اللہ، معاشی اعتبار سے اور دیگر جن جن چیزوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اہل وطن پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا کریم، تیرے نام پہ حاصل ہونے والے اس وطن کے لوگ جس پریشانی میں ہیں اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما.
اے اللہ خوشحالی عطا فرما، اے اللہ ہماری معیشت اچھی فرما، اے مولا کریم اس معیشت کی خرابی کے جو اسباب ہیں انہیں ختم فرما، اور جن کا ختم کرنا ذمہ داری بنتا ہے اے اللہ انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کسی تکلیف میں یا ظلم میں مبتلا ہیں، شکار ہیں، اے اللہ انہیں نجات عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایمانی قوت عطا فرما، اے اللہ مادی قوت بھی عطا فرما، اے اللہ مالی اور معاشی قوت بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری جائز مرادیں پوری فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔